عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ کیا ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ آج کی ویڈیو بہت زیادہ تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان سب سوالات کے جواب دیں گے۔ اصل میں ان سوالات کے جواب دینا بہت ضروری ہے۔ آج کل بہت سی ویڈیوز گردش میں ہیں جو بغیر تحقیق کے پیش کی گئیں۔ حیض سے مراد وہ خون ہے جو عورت بالغ حاملہ کے عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اسی خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ابتدا کب ہوئی؟ اس کے یعنی عورتوں کو کب حیض آنا شروع ہوا؟ بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ چیز ہے جو اللہ نے لکھ دیا اس کا آدم کے بیٹیوں پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بن ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی عورتیں اپنی مسجد میں آتی اور پھر ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تانک جھانک میں لگ گئیں۔ چنانچہ ان کو مسجد میں آنے سے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کرنے سے ختم ہوا۔ صحیح احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ عورتوں میں دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر حیض کی ابتدا و زوال سے ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 احادیث بیان فرماتے ہیں کہ جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگی کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ نے دریافت کیا کہ تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب میں قائم کیا کہ جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا۔ امام بخاری لکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا ہے، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اور اس کے لیے بنی اسرائیل سے پہلے حضرت آدم کی اولاد بھی حیض موجود تھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا گیا ہے کہ حیض کی ابتدائی تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ امام طبرہ رحمۃ اللہ علیہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ بات کرتے ہیں کہ ان روایات کی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق
تخلیق پاکیزہ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبرہ کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعیاتی مظہر ہے جس سے یہ ہر ماہ عورت بلوغت سے سن یاس تک دو چار ہوتی ہیں اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت میں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ظاہری سبب سا ہے، جیسے حضرت آدم حضرت حوا علیہم السلام کی جنت سے نکالنے کا شجرہ ممنوع بن گیا تھا، اسی طرح یہ بھی ایک ظاہری سبب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیض ایک نعمت ہے جو اس نے بناتے آدم میں جاری کر دیا اور یہ انسانی وجود کی بقا کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جس عورت کو حیض نہ آتا ہو اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اس طرح جس عمر میں حیض بند ہو جائے تو عورت بانجھ بن جاتی ہے، اسی طرح جیسے بچے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حیض کے ذریعے اسے غذا فراہم کرتا ہے جس سے بچے کی بڑھوتری اور نشوونما ہوتی ہے، لہذا حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کا ذریعہ اس طرح بنایا گیا۔ بھلا دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کی نسل پھیلی اور اب ہم وجود میں آئے، ورنہ نہ نکالے جاتے تو نسل انسان کہاں پھیلتی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لیکن اس نے ہر کام ایک نظام کے تحت رکھا ہے۔